السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر ہے 39 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والجلوس علی الطرقات قالوا یا رسول اللہ ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، امام اعظم اور کل کائنات کے قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں، کیونکہ ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس بات پر اصرار ہی کرتے ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کی، راستے کا حق کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کو نیچا رکھنا، تکلیف دینے سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ ہے راستے کا حق۔ اس حدیث میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گزرگاہوں پر، راستوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ راستوں سے مراد جو عام گزرگاہیں ہیں اور عموماً گلی محلوں میں جو راستے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلی محلوں میں اور راستوں میں بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ کہ گلی اور راستہ تنگ ہوتا ہے، اور اسی طرح خواتین بھی گزرتی ہیں، بچے بھی گزرتے ہیں، اور عام گزرنے والے بھی گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرگاہوں پر بیٹھنے سے منع کیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم گلی محلوں میں گھروں سے باہر نکل کر راستوں پر مت بیٹھیں۔ اگر کہیں بیٹھنا ہے اور گفتگو کرنی ہے، دوستوں سے ملنا جلنا ہے، تو اس کے لیے ایسی جگہ پر بیٹھنے کا اہتمام کریں کہ جہاں پر ہمارے بیٹھنے سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، گلی محلے تنگ ہیں، اس میں نوجوان یا بڑے بوڑھے بیٹھ جاتے ہیں، ایک راستہ تنگ کر دینا اور ایک آنے جانے والوں کے لیے مشکلات کا پیدا ہو جانا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں پر بیٹھنے سے منع کیا ہے، تاکہ کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اور کہا کہ جی ہمارے لیے راستوں پر بیٹھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی ایسی بیٹھک، ایسی جگہ نہیں کہ جہاں ہم بیٹھ پائیں
ہم مجبوراً گھروں سے نکل کر گلی محلہ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیٹھے بغیر چارہ نہیں ہے، یعنی تمہیں ہر حال میں بیٹھنا ہی پڑتا ہے، تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1، 2، 3 اور 4 باتیں بیان فرمائیں اس حدیث میں کہ ان 4 باتوں پر پھر سختی سے عمل کرنا ہے، پھر جا کر تم راستوں میں بیٹھ سکتے ہو۔ ان میں سے راستے کا جو پہلا حق ہے وہ ہے آنکھوں کا جھکا کر رکھنا۔ عورتیں گزر رہی ہیں، یہ نہیں کہ راستوں میں بیٹھنے والے عورتوں کو تاڑتے اور تاکتے رہیں، بلکہ حکم دیا کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں۔ اور کیونکہ راستوں میں عام طور پر بیٹھنے والے کچھ کھا رہے ہیں، کچھ پی رہے ہیں، یا بیٹھنے کے لیے کوئی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، وہ جو ہے کرسیاں ہوں یا کچھ اور بیٹھنے کے لیے موجود ہو، تو نظریں جھکانی ہیں، عورتوں پر نظریں نہیں لگانی، اور راستے کے اندر جو تکلیف دہ چیز ہے اس سے بعد رہنا ہے، نہ ہاتھ سے، نہ عمل سے، نہ کسی اور چیز سے گزرنے والوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی۔ پھر جب گزرتا کوئی شخص تم پر سلام کرے اسے وعلیکم السلام کہہ کر سلام کا جواب دینا ہے۔ اسی طرح جب راستوں میں بیٹھے ہو تو تمہارے موجود لوگوں میں سے کوئی بری حرکت کرے یا گزرتے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بری حرکت کر دیتا ہے تو اسے نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ یہ ہے راستے پر بامر مجبوری بیٹھنے والے پر 4 چیزوں کا لازم ہونا: آنکھیں جھکائے، تکلیف دینے سے باز رہے، سلام کا جواب دے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ آنکھیں جھکانے کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے سورۃ النور پارہ نمبر 18 میں ایمان والے مردوں کو علیحدہ خطاب کیا اور ایمان والی عورتوں کو علیحدہ سے خطاب کیا۔ اللہ رب العالمین نے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دیجئے ایماندار مردوں سے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیں، یعنی غیر محرم کی طرف اپنی نظریں نہیں کرنی، بلکہ ایماندار بندے کو یہ حکم ہے کہ وہ راستے پر بیٹھا ہے یا کہیں آ جا رہا ہے یا کہیں باہر میں ہے، تو جب کوئی غیر محرم اس کی نظر پڑے اس نے اپنی نظر جھکانی ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، جو کچھ وہ کرتے ہیں بلا شبہ اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ تو اللہ نے بھی قرآن مجید میں ایماندار مردوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ نظریں جھکا کر رکھو، غیر محرم عورتوں کو تاکنا تاڑنا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اس سے اگلی آیت میں ایماندار عورتوں کو حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ محترم بھائیوں، عورت پوری کی پوری ستر ہے، سر کے بالوں سے لے کر ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں تک عورت پوری کی پوری ستر ہے، چھپائے جانے کی چیز ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ،
عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، مگر جو از خود اس میں سے ظاہر ہو۔ اور پھر فرمایا ولا یضربن بخمرہن علی جیوبہن، عورتوں کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں چادریں اپنے گریبانوں میں ڈالے رکھیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں عورت کو یہ حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب 12-22 میں فرمایا یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لازواجک و بناتک، اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ یاد رکھیے عورت اپنے چہرے کا بھی پردہ کرے گی، سینے کا بھی پردہ ہوگا، بیک کا بھی پردہ ہوگا، اور فرنٹ کا بھی پردہ ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں بتلائی ہیں کہ خواتین پردہ کرنے کے باوجود ننگی ہوں گی، پردہ کرنے کے باوجود عورتیں ننگی ہوں گی۔ کیوں؟ کہ لباس تنگ ہے یا باریک اور ٹائٹ ہے۔ تنگ ٹائٹ لباس نامکمل اور ادھورا لباس، اور باریک لباس، یہ خواتین قیامت کے نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ کپڑا پہن رکھا ہے اور قیمتی کپڑا ہے، لیکن عورت ہے ننگی، یعنی کپڑا پہننے کے باوجود عورت ننگی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، فرمایا راستے میں اگر بیٹھنا ہے تو راستے کے حق ادا کرنے ہوں گے، اور یہ اصول چاہے راستوں میں بیٹھنے کے تعلق سے ہو، بازار گلی محلوں میں آنے کے تعلق سے ہو، جہاں کہیں بھی ہو، عورت کے لیے ہر جگہ پر یہ حکم ہے، اور مرد کے لیے ہر جگہ پر یہ حکم ہے کہ اپنی نظروں کی، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ غض البصر، آنکھوں کو جھکا لینا ہے۔ عورت چہرے کا بھی پردہ کرے گی۔ ایمان والوں کی ماں سید عائشہ فرماتی ہیں حالت احرام میں جب ہمارے قریب سے کوئی غیر محرم گزرتا تو اپنی چادریں اپنے چہروں پر ہم لٹکا لیا کرتی تھیں۔ کیوں؟ غیر محرم سے چہرہ چھپانے کے لیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں اگر بیٹھنا ہے، اسی طرح کوئی چل رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، پہلا کام نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور یہ نظریں، یہ آنکھیں، ایک حدیث کے مطابق یہ شرمگاہ کا تسمہ ہے۔ تسمہ جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بھلے ہی وہ ٹیک لگا کر سوئے، لیٹ کر سوئے، جس حالت میں بھی بندہ سویا اور اسے اونگ آ گئی اور وہ ٹیک لگائے تھا، لیٹا تھا، اس کا وضو جاتا رہے گا۔ کیوں؟ کہ آنکھ یہ شرمگاہ کا تسمہ ہے۔ جب تسمہ ڈھیلا پڑے گا یا تسمہ کھلا ہوگا، یعنی بد نظری ہوگی، تو پھر برائیاں جنم لیں گی۔ اور ایک اور کہنے والے نے یہ کہا کہ سارا کام آنکھوں کا ہے۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، آنکھیں شرارت کرتی ہیں، اور پھر دل اس پر ارادہ کر لیتا ہے۔ تو آنکھ جو کہ پیارے نبی کے فرمان کے مطابق شرمگاہ کا تسمہ ہے، جب آدمی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا تو پھر بہت ساری برائیاں جنم لے لیتی ہیں۔ تو اس حدیث کو لے کر ہمیں یہ چاہیے، اور اللہ مجھ سمیت ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ دوسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تکلیف دینے سے باز رہنا ہے۔ گزرتے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے ہوئے، راستوں میں بیٹھتے ہوئے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں دینی،
نہ اپنے قول سے نہ اپنے عمل سے، اور سلام کا جواب دینا ہے۔ تو سلام کس پر کرنا ہے؟ مسلمان کے مسلمان میں سے 6 حقوق ہم نے پڑھے، ان میں سے پہلا حق اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اسے کہے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس نے السلام علیکم کہا 10 نیکیاں، ساتھ میں ورحمۃ اللہ کہا 20 نیکیاں، ساتھ میں وبرکاتہ کہا اس کے لیے 30 نیکیاں۔ مسند احمد۔ اسی طرح اگر یہودی، عیسائی یا کوئی بھی کافر سلام کر دیتا ہے تو اسے سلام کا جواب نہیں دینا۔ ہاں، کافر جب سلام کر دے اسے جواباً صرف وعلیکم کہا جائے گا اور کچھ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6258، صحیح مسلم حدیث نمبر 2163۔ تو سلام کا جواب دینا ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا۔ تو برا کام خود بھی نہیں کرنا، دوسرے کو بھی اس سے منع کرنا ہے، اور اسی طرح خود بھی نیکی پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کا کہنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ خالق و مالک ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بد نظری سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس بات سے بھی بچائے کہ ہمارے ہاتھ سے، ہمارے جسم کے کسی اور اعضاء سے، ہمارے قول سے یا عمل سے کسی کو تکلیف ہو، اور اللہ ہمیں سلام میں پہل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب رحمان سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والا، نیکیاں کرنے والا، برائیوں سے منع کرنے والا اور خود برائیوں سے روکنے والا بنا دے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریاں دور کرے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا کرے، جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ ان کی یہ رکاوٹیں رشتوں کے تعلق سے دور کرے، جو گمراہ اور بدعات میں ملوث ہیں اللہ انہیں شرک و بدعات سے نکال کر توحید کے دامن کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے ہم زندہ رہیں تو توحید و سنت پر، ہمارا خاتمہ ہو تو شہادت پر اور لا الہ الا اللہ پر۔ بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر 39 تھا 39، وما علینا الا البلاغ المبین۔